تصوف اور یہ سارا سلوک یہ اخلاق کو عمدگی دیتا ہے، سلوک عمدگی، حوصلوں کو بلندی دیتا ہے، ارادوں کو تصوف پختگی دیتا ہے، معاملات کو تصوف درستگی دیتا ہے، مایوسیوں کو ختم کرتا ہے، یقین اور اعتماد کو ناشکستگی دیتا ہے، اعمال کو طہارت دیتا ہے، احوال کو عظمت دیتا ہے اور مقامات کو سکونت دیتا ہے۔ تصوف جس میں بس جائے اس کے زندگی کا حال بدل جاتا ہے، اس کا بولنے کا رنگ ڈھنگ بدل جاتا ہے، اس کے برتاؤ کے طریقے بدل جاتے ہیں۔ صوفی کی بولی کیا ہوتی ہے؟ عام لوگوں کی بولیوں سے کتنی مختلف ہوتی ہے، اس کی ایک مثال دیتا ہوں تاریخ کی۔ جب تاتاریوں نے، چنگیز خان اور ہلاکو خان کی فوجوں نے بغداد کو تاخت و تاراج کر دیا، ہزاروں گردنیں اڑا دی، خون بہا دیے، اس وقت اس ہلاکو خان کی اولاد کا ایک شخص تگودار خان، وہ شکار کر کے آ رہا تھا۔ ایک صوفی شیخ جلال الدین، ایک صوفی سیدنا غوث العظم کے فقیر، وہ اس کے محل کے سامنے کھڑے، ایک صوفی، اس نے چاہا کہ اس کی گردن بھی اڑا دوں اور بہانہ تلاش کیا، بہانہ، اور بہانہ جب تلاش کیا تو اس صوفی سے پوچھا، بولو تمہاری داڑھی اچھی ہے، داڑھی، یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ اب یہ سوال اگر کسی خشک اور انتہا پسند ملا سے کر دیں تو وہ تو سر پھوڑ دے گا آپ کا۔ تو معلوم ہے صوفی نے کیا جواب دیا، غوث پاک کا فقیر صوفی کیا جواب دیا؟ اس نے کہا، ہاں بھائی، اگر میں اپنے مالک کو راضی کرنے منانے میں کامیاب ہو گیا، اگر مالک کو خوش کر لیا میں نے، تو پھر میری داڑھی اچھی، اور اگر اپنے مولا کو خوش نہ کر سکا تو تیرے کتے کی دومی اچھی، کہ تیرے لیے شکار تو کرتا ہے نا اور تجھے تو خوش رکھتا ہے۔ بس یہ جملہ کہنے کی دیر تھی، تگودار خان کا دل شکار ہو گیا اور کایا پلٹ گئی۔ صوفی جب بات کرتا ہے وہ دلوں کی کایا پلٹ دیتا ہے، اس لیے کہ وہ متغیر حالات کو سختی سے نہیں، نگاہ سے اور محبت اور پیار کی زبان سے احوال بدلتا ہے۔ یہ تصوف ہے۔ اب اسی کی ایک مثال دیتا ہوں، صوفی کس طرح حال بدلتا ہے، صوفی کی روش کیا ہے، صوفی کا طریقہ اور شعار کیا ہے، پتہ چلے کہ صوفی ہوتا کون ہے۔ پھر انکار کرنے والا بھلے انکار کرے، آپ سمجھ لیں کہ صوفی کون ہے۔ یہ امام ابو عبد الرحمن السلمی، صوفیاء کے امام، امام کشیری کے شیخ، حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے داتا شیخ، صوفیاء کے امام، اپنی کتاب الفتوہ میں لکھتے ہیں صوفیاء کی روش زندگی۔ صوفی اس طرح لوگوں سے ڈیل کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا بیہیویئر صوفی کا ایسا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ابو بکر الحربی نے روایت کیا کہ ہم حضرت شیخ معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے اور دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے تھے۔ اچانک وہاں سے کچھ نوجوان گزرے، وہ گا بجا رہے تھے، گانا بجانا کر رہے تھے، شراب پی رہے تھے، ناچ کود کر رہے تھے، رقص و سرود کی محفل سجائے تھے۔ آپ کے مرید حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں کو غصہ آ گیا، وہ تو صوفی نہیں تھے نا، صوفی تو وہ تھے حضرت معروف کرخی۔ غصہ آ گیا، غصہ آ کر وہ کہنے لگے، حضرت ہاتھ اٹھا کر ان ظالموں کے لیے بد دعا کیجئے، یہ نوجوان گا رہے ہیں، بجا رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، ناچ گانا کرتے ہیں آپ کے سامنے، انہیں ادب اور حیا نہیں، بد دعا کیجئے۔ انہوں نے یہ کہا، حضرت معروف کرخی نے رفع یدہ الی السماء، اپنے ہاتھ اٹھا لیے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ کیا کہا؟ کہا الہی و سیدی اسألک ان تفرحہم فی الآخرہ کما فرحتہم فی الدنیا، اے میرے مولا، میرے مالک، ان کو آخرت میں بھی اسی طرح خوش رکھنا جس طرح دنیا میں خوش رکھا ہوا ہے۔ صوفی نے یہ کہہ دیا، انہیں آخرت میں بھی اسی طرح خوش رکھنا جیسے یہاں دنیا میں خوش ہیں۔ وہ مریدوں کے دل بیٹھ گئے،
انہوں نے عرض کیا حضور ہم نے بد دعا کے لیے درخواست کی تھی کہ ان کا خاتمہ ہو جائے، برباد ہو جائے، بد دعا، آپ نے دعا دے دی۔ مسکرا پڑے، فرمایا میں نے کہا آخرت میں بھی خوش رکھنا جیسے دنیا میں، تو آخرت میں اگر اس نے قبول کر لی تو اگر آخرت میں خوش رکھنے کا فیصلہ کر لیا تو انہیں توبہ کی توفیق دے گا تو خوشی ہوگی، آخرت کی توبہ ہو جائے گی۔ صوفی ہر ایک کی توبہ کی فکر کرتا ہے، صوفی ہر ایک کی بخشش کی فکر کرتا ہے، صوفی ہر ایک کی مغفرت کی فکر کرتا ہے، صوفی فنا کرنے کی بات نہیں کرتا، صوفی بقا دینے کی بات کرتا ہے۔ یہ تو تھا حضرت شیخ معروف کرخی کا حال، اور پھر صوفی کا طرز عمل یہ ہے کہ علامہ ابن الجوزی بیان کرتے ہیں، ابن الجوزی کا حوالہ دے رہا ہوں، سلوۃ الاحزان میں پہلا کتاب الفتوح سے تھا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام صوفیہ، امام اعظم کے ساتھی ان کے زمانہ کے، وہ ایک دریائے دجلہ میں گئے نہانے کے لیے، جمعہ کا دن تھا، غسل کے لیے کپڑے اتار کے رکھے، غسل لینے لگے، اچانک ایک چور آیا تو آپ کے کپڑے لے اڑا، لے کے بھاگ گیا۔ جب آپ غسل کے بعد نکلے تو کپڑے غائب تھے، پریشانی میں بیٹھے ہی تھے کہ چور کپڑے لے کے واپس آ گیا۔ اس نے آپ کو کپڑے دیے، جب آپ نے کپڑے لے لیے اس نے کچھ نہیں کہا، دیکھا تمہارے ہاتھ کو کیا ہے، کہتے فالج ہو گیا ہے۔ خدا جانے کب کا فالج تھا۔ آپ نے کپڑے لے کے ہاتھ اٹھائے، عرض کیا میرے مولا جس طرح تو نے میرے کپڑے واپس فرما دیے ہیں اس طرح اس چور کے ہاتھ کی صحت بھی واپس عطا کر، اس کو بازو عطا کر دے۔ یہ فکر اس کی چوری کو نہیں دیکھتے، اس کی پریشانی کو دیکھتے ہیں، اس کو صحت واپس عطا کر دے۔ یہ وہ انداز ہے جس انداز کے ذریعے صوفیاء مخلوق خدا کو ایڈریس کرتے ہیں، مخلوق خدا کو ڈیل کرتے ہیں۔ ان کا بولنا بھی جدا، ان کا کرنا بھی جدا، ان کا ہر معاملہ جدا۔ اب میں سب سے اہم حصے پہ آ رہا ہوں، سب سے اہم حصے پر۔ صوفیاء کا فہم و ادراک بھی جدا ہوتا ہے، وہ حقائق اور واقعات سے الگ معنی اخذ کرتے ہیں، ایسے معنی اخذ کرتے ہیں جو دوسرے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے۔ صفائے قلب اور تطہیر باطن کے بعد ان کے اذہان بدل جاتے ہیں، صوفیاء کے افہام بدل جاتے ہیں، ان کے قلوب و افکار بدل جاتے ہیں، ان کی ہمت اور توجہات بدل جاتی ہیں، اور ہر شے میں وہ ذات حق کو دیکھتے ہیں، ہر شے میں ذات حق کو دیکھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے جڑے رہتے ہیں، ان کی توجہ رب کی طرف مرکوز رہتی ہے۔ اس وجہ سے وہ صرف رب کو تلاش کرتے ہیں اور ہر شے میں اسی رب کو پاتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ ہمیشہ امن اور شانتی میں رہتے ہیں۔ اور یہ توجہ طلب بات ہے، آپ کی زبان میں کہہ رہا ہوں، آپ کی زبان میں، غیر کے دھیان، غیر کا دھیان دل میں غبار لاتا ہے، غیر کا دھیان دل میں غبار لاتا ہے، وہ اس غبار کو ختم کرتے ہیں۔ اگر غبار آ جائے تو دل میں آلودگی، غبار دل میں آلودگی لاتا ہے، آلودگی لاتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر مولا کا دھیان رہے اور غیر کا غبار نہ رہے تو اس سے سکون اور قرار آتا ہے دل کو، سکون اور قرار سے بندے میں سدھار آتا ہے، سدھار سے آسودگی آتی ہے، آسودگی ملے تو طبیعت میں اہنکار آتا ہے، آسودگی سے، صفائی سے اہنکار آتا ہے، اور اہنکار جب آتا ہے تو پھر وہ تکبر، انانیت آتی ہے۔ اور اگر آلودگی کی بجائے آسودگی آ جائے، دل میں رب کا پیار آ جائے تو پھر وہ اہنکار نہیں رہتا، پیار اور انکسار آتا ہے، پھر شانتی آتی ہے، اور انسان کا ویاوہار بدل جاتا ہے، ویاوہار بیہیویئر بدل جاتا ہے، بندے کا کردار بدل جاتا ہے۔ اور اگر خدا سے تعلق اور پیار نہ ہو، دل خدا سے نہ جڑے تو پھر ویاوہار وہ بدل کر اہنکار کے ذریعے درویاوہار ہو جاتا ہے۔ اہنکار بندے کو درویاوہار دے دیتا ہے۔ ارے اگر تصوف آ جائے تو بندہ
بندہ نیک ویاوہار کا مالک ہوتا ہے، اگر تصوف نکل جائے تو بندہ درویاوہار کا مالک ہوتا ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے، یہ صوفی واد کا طریقہ ہے۔ صوفی واد پہ چلو گے تو پھر دہشت واد ختم ہوگی، آتنک واد ختم ہوگی۔ آتنک واد ختم کیے بغیر ذہن بدل نہیں سکتے۔